کرام، اس وقت ہم اور آپ سلسلہ قادریہ مجددیہ جمالیہ کے بہت باکمال مگر چھپے ہوئے گوشہ نشین بزرگ حضرت سیدنا شاہ امام الدین خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جن کا لقب غالب جہاں ہے، ان کے عرص مبارک میں جمع ہے۔ آپ پیر و مرشد ہیں، ہماری خانقاہ احمدیہ کے بڑے بزرگ حضرت سیدنا شاہ احمد علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور کے اوپر کمالات عطا فرمائے۔ یوں تو آپ بچپن میں ہی حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے، مگر سلوک کی منزلیں اوراد و وظائف باقاعدہ طور کے اوپر جب آپ عمر کو پہنچے تو بیعت فرمائی سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے، اور آپ کو تمام اوراد و وظائف کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بہت اونچے خاندان کے رامپور کے نامور لوگوں کے آپ فرزند، مگر سادگی اور تنہائی پسند کا آپ کی حال یہ تھا کہ زیادہ ایثار ثواب اور فاتحہ خوانی تک کی محفلیں کرنا پسند نہیں فرماتے کہ لوگ جمع ہوں گے، کچھ نہ کچھ چرچا ہوگا، تو نہایت خاموشی اور سادگی کے ساتھ پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں آپ نے گزاری۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجید الدین احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام نصفی کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ جو دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ولی العزلت اور ولی العشرت۔ ولی العزلت وہ کہ جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں، اور ولی العشرت ان اولیاء اللہ کو کہا جاتا ہے کہ جو روحانیت میں کمالات کے ساتھ ساتھ بندگان خدا اور سماج سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو قبلہ خطیب اعظم نے اپنی ایک تقریر میں یہ بیان فرمایا امام نصفی کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولی العزلت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک شیرینی اور دلکشی رکھتا ہے۔ آدمی اگر اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک مٹھاس اور شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ولی العشرت جو ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہو یا ایک اللہ والے کی ذات کی مٹھاس اور شیرینی ہو، یہ سب بہت بڑے انعامات ہیں اللہ جل شانہ وعظم نواله۔ اور یہ ہمارا سلسلہ قادریہ تو واقعی بہت باکمال کڑیوں سے جڑا ہوا سلسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے تعالی نے بہت ساری صفات کا مجموعہ بنا کر دنیا میں جلوگر فرمایا، اور آپ کی وہی مختلف صفات آپ کے صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوئی۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ جو تنہائی پسند تھے، ذرا بھی دنیا داری کو پسند نہیں کرتے تھے،
باوجود اس کے روحانیت میں کمال رکھتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی، خلافت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی، سماج اور معاشرے کی کمزوریوں کو بھی دور کیا۔ تو حضور کے صحابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزلت اور عشرت کی صفات رکھی تھی۔ یہی صفات خاصان خدا اور مقربان بارگاہ الہی میں منتقل ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ملک شام چلے گئے۔ اس وقت شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عثمانی دور تھا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مسلمان، خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے طرز کو شام میں دیکھا تو بہت بے چین ہوئے اور ان سے اختلاف کیا انہوں نے۔ اور اتنا ہی نہیں، مدینہ منورہ میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شکایت کا خط بھی لکھا کہ امیر معاویہ باوجود یہ کہ صحابی رسول ہیں، مگر ان کا طرز زندگی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ہو۔ حضرت عثمان ذی النورین سمجھ گئے کہ یہ بالکل تارک الدنیا ہستی ہیں، لہذا آپ نے شام سے ان کو واپس مدینہ منورہ اپنے پاس بلا لیا۔ حدیثوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تشریحات کے اندر احادیث کی کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن جو ان کی عزلت کا حال تھا، اس حال کے غلبے کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام سے ان کا اختلاف رہتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ذرا بھی مال جمع کر کے مت رکھو، جو کچھ بھی آئے ذرا بھی پائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کچھ صحابہ کرام بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھاتے بھی کہ دیکھو بھائی، جب مال جمع ہوا مسلمانوں کے پاس تب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اگر مسلمان مال جمع نہیں کرتے تو زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں آتا، اللہ کے غریب بندوں کا کس طریقے سے بھلا ہوگا؟ تو اس طریقے سے مال جمع کرنا کہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائیں اور اللہ کے غریب بندوں کا ہم خیال بھی رکھیں، اتنی مال رکھنے میں، اس طریقے سے زندگی گزارنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ مگر جو بندہ جس حال میں ہوتا ہے اسی حال کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ذرا بھی شہرت کو پسند نہیں کیا۔ آپ کی وہی عزلت کی صفات جو صحابہ کرام میں منتقل ہوئی، مختلف سلسلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف اولیاء کرام میں بھی پیدا فرمایا۔ ہمارے حضرت قبلہ شاہ امام الدین خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے کیا نعمت عطا نہیں فرمائی۔ آباء و اجداد نے آپ کے 5 ہزاری اور 30 ہزاری کے لقب، بڑے بڑے لوگ دنیا کی ہر آسائش اور آرام، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کے کسی کامل بندے کی تلاش میں نکل گئے، اور وہ تلاش آ کر ختم ہوئی حضرت سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی پر، کہ جب آپ نے باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو بیعت کیا اور اجازت نہ کرنا۔ ان بزرگان دین کے آستانوں کے اوپر جو ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ ایثار ثواب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری فاتحہ کی نہ ہمارے ایثار ثواب کی ان کو فکر اور پرواہ، کیونکہ اللہ نے ان حضرات کو بہت بہت مراتب عطا فرمائے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ باتیں بیان کی ہیں
کہ جب ہم ان کامل بندوں کو دنیا سے یاد کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت تحفہ خلوص کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو ان کامل بندوں کی روحیں اس عالم سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایثار ثواب اور عرس اور فاتحہ کی محفلیں ان حضرات کے کمالات کو بڑھا نہیں دیتی ہیں،